أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پہلی آپ لوگوں کو جو 2 دن پہلے گزرے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے دن تھے، اور الحمدللہ خدا نے ہمیں رحمت جیسی، اپنی رحمتوں میں سے رحمت جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور ہم اس میں تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے، اور ہم ایک درس جو ہمارا بھیجنا تھا ہم اس سے قاصر تھے، تو لہٰذا بہرحال یہ بھی انسان کی ضروریات اور مشکلات تو ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ الحمدللہ دوبارہ آج جو ہے اس درس کو ادامہ دے رہے ہیں۔ تو اس درس میں میرے بھائیوں، میرے سامعین گرامی، میرے ناظرین گرامی، اس میں 3 پوائنٹس ہیں جن کی طرف انسان کو متوجہ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا پوائنٹس یہ ہے کہ چھوٹی ترکیب کے ترجمے کے سلسلے میں مزید اطمینان کے لیے ترجمے سے پہلے اس ترکیب کو اپنے ذہن میں الگ الگ کر لیجئے۔ اس طرح للہ لام کو علیحدہ کریں اور اللہ کو علیحدہ کریں، لکم لام کو علیحدہ کریں، کم کو علیحدہ کریں، آیات ہی آیات کو علیحدہ کریں اور ہی ضمیر کو علیحدہ کریں، السینت کم السینت اس کو جدا کریں، کم ضمیر کو جدا کریں۔ یہ پہلا پوائنٹس تھا جس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے ترجمہ پر مہارت حاصل کرنی ہے تو اس میں میرے بھائیوں تحت اللفظی، یعنی وہ ترجمہ کون سا ہے، تحت اللفظی کریں۔ تحت اللفظی میرے متعلمین قرآن اس بات کا دھیان رکھیں کہ قرآنی آیات کے ترجمے کی مہارت اس کے لفظ بلفظ یعنی تحت اللفظی ترجمہ کے ذریعے حاصل ہوگی، اور پھر رفتہ آہستہ آہستہ آپ کا ترجمہ بھی اچھا ہوگا اور آپ روان ہوتے جائیں گے۔ لہذا قرآنی عبارتوں کا ہمیشہ لفظ بلفظ اس طرح ترجمہ کریں جس طرح یہ میں نے لکھا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، یہ آیت قرآن ہے۔ آپ اس کو میرے سامعین ذہن نشین کر لیں۔ اب یہ اس میں کتنے کلمے ہیں؟ الحمد کو علیحدہ کریں، للہ کو علیحدہ کریں، رب کو علیحدہ کریں، عالمین کو علیحدہ کریں۔ اب اس کا تحت اللفظی ایک ایک کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمد یعنی تمام تعریف للہ ہے، خدا کے لیے، رب جو پالنے والا ہے، عالمین عالمین کا، دونوں جہانوں کا۔ تو لہٰذا یہ اس طریقے تحت اللفظی ترجمہ کریں۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل کا ترجمہ کریں، کہہ دو یا کہہ دیجئے، ہو یعنی وہ، اللہ خدا، احد ایک ہے۔ تو آپ جب اس طرح سے ترجمہ کریں گے، تحت اللفظی ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد جب آپ کو مہارت ہو جائے، آپ کو فن ترجمہ کرنا آ جائے، تو پھر اس کو جو ہے بمحاورہ ترجمہ کی طرف جائیں۔ تو یعنی یہ دوسرا تھا پوائنٹ۔ اب تیسرا کیا ہے؟ وہ اردو اور عربی کے قواعد اور احکام کے بارے میں دیکھیں کہ کیونکہ اردو اور عربی کے قواعد مختلف ہیں، تو لہٰذا ترجمے کو رسا اور قابل فہم بنانے کے لیے
کبھی کبھی اردو میں کچھ الفاظ کو بڑھایا جاتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ من و عن ترجمہ یہ عربی والا کیا جائے۔ یہ کبھی کبھی انسان کو جو ترجمہ پہنچانے والا ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے، یا قابل فہم بنانے والا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی اردو میں ترجمے کو اضافہ کرتا ہے۔ تو لہذا یا دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے، اسی میں ایک تو قواعد اور احکام ہو گئے، دوسرا یہ ہو گیا کہ اس میں مقدم اور مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آگے کی عبارت کا ترجمہ پہلے اور پہلے کا بعد میں، مثلا تمام تعریف خدا کے لیے جو پالنے والا ہے، اب یہ لفظی ہے، اب مثلا اس کو یعنی جو عالمین کا پالنے والا ہے، اب عالمین کا ترجمہ پہلے لے کے آگے، پالنے والا بعد میں لے کے آگے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، یعنی اضافہ بھی ہو رہا ہے اور مقدم اور مؤخر بھی ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ مثلا کتاب والے نے بھی یہی عبارت دے دی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جو بڑھانا پڑتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اگر کوئی لفظ اس طرح بڑھایا جائے تو اس میں بین القوسین یعنی بریکٹ میں لکھا جائے، نہ کہ اصل ترجمے میں۔ مقدم و مؤخر کرنے کی مثال مذکورہ عبارت میں للہ ہے۔ تو اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو خدا کے لیے، ہاں یعنی خدا کے لیے لفظی ترجمہ ہے، لیکن اردو میں اس ترتیب سے جملہ استعمال کرنا غلط ہے، لہذا اس کا ترجمہ خدا کے لیے کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کے متعلمین اس کا خیال رکھیں اور تحت لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش میں ایسی غلطی نہ کریں۔ تو لہذا یعنی یہ چند گزارشات اور چند چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے، اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے سامعین محترم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک دن میں ہی ترجمہ سیکھ جائیں گے۔ اس میں کچھ ٹائم، کچھ عرصہ، کچھ وقت لگانا پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ یہ سیکھ جائیں گے، اور اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی عربی گرامر بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔